سال واعظ خوشیلان مقرر رشیدی بیان حضرت مولانا قاری عزیر شاہ صاحب اپنے مخصوص انداز دے اندر بڑے سونے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک عنوان تے خطاب فرمائے سے جناب قاری عزیر شاہ صاحب. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. درست پڑھ رہے ہیں ایکو ٹھیک ہے، تھوڑی سی آواز کھول دیں بس. زی قدر زی وقار سامعین، ربیع الاول دے حوالے نال تواڈا اے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان نال معنون ہے. منتظمین نے اے حکمن ارشاد فرمایا ہے کہ سیرت النبی دے حوالے نال ہی بیان کرنا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ کیوں مولانا؟ جی ہاں جی. چونکہ اس تو پہلے میری حاضری ہو چکی ہے اور اس وقت بھی منتظمین نے کڑا حکم دیتا ہے بشہادت دے موضوع تے بیان کرنا ہے. میں کوشش کی تھی ہے تعمیل کرن دی، اج بھی میں اسی طرح انشاءاللہ کوشش کردہ بھئی جرا عنوان میرے ذمہ لگایا گیا ہے اس نو کسی سہل اور آسان انداز دے اندر تواڈے تک میں پہنچا سکاں، لیکن اس دے اندر میرا ذاتی کمال نہیں ہونا. وما توفیقی الا باللہ، اللہ دی توفیق ہوئے گی تو میں کچھ بول سکاں گا انشاءاللہ. بہرحال جتنی بھی مرد و عورت موجود ہو، نیت اے کرو بھئی جیری بھی حق گل سننی ہے اس تے انشاءاللہ عمل کرنا ہے. کریں دے ہو؟ نیت کریں دے ہو؟
ربیع الاول دے مہینے دے اندر چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پیدائش ہوئی ہے، آپ دی پیدائش دے حوالے نال بھی پروگرام ہوندن، علماء گفتگو فرماندن۔ آپ دی وفات بھی اسے مہینے دے اندر ہوئی ہے اور علماء او دے بارے بھی بول دن اور گفتگو فرماندن۔ مقام پیغمبر، عظمت پیغمبر، عظمت مصطفیٰ، یہ سارے عنوان موجود ہیں۔ بہرحال چونکہ میرے ذمے سیرت لگی ہے تو میں سیرت دے بارے جو کچھ آکھنا چاہتا توجہ نال سماعت فرماؤ۔ نمبر 1، سیرت دا معنی کیا ہوتا ہے؟ تساں اشتہاراں تے پڑھ دے ہو، سوشل میڈیا تے پوسٹاں پڑھ دے ہو بھئی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت دا معنی کیا ہوتا ہے؟ تا سیرت دا معنی اے ہے جس بندے دی سیرت بیان کرنی ہے اس دے زندگی دا طور طریقہ، زندگی دا چال چلن، انگلش یاد لائف سٹائل، او کیسا ہے اس نو وضاحت نال بیان کرنا اے سیرت آکھیا جاندہ ہے۔ گل سمجھ آئیے؟ صورت پیغمبر دے اندر انہاں دے جسم دی وضاحت، مثلا ایک بندہ صورت پیغمبر بیان کرتا ہے اور دے اندر او انہاں دی اکھ مبارک دا تذکرہ کرسی، نبی پاک دی آپ دے دندان مبارک دا تذکرہ کرسی، آپ دی اکھ دا، آپ دے والان دا، آپ دی زلفان دا وغیرہ وغیرہ، او صورت پیغمبر، او علیحدہ عنوان ہے۔ سیرت دے اندر آ جاندہ ہے پیغمبر کریم دا چال چلن، پیغمبر کریم دے لیل و نہار، پیغمبر کریم دا زندگی گزارن دا طریقہ، پیغمبر کریم دی دعوت، پیغمبر کریم دا مشن، پیغمبر کریم نے کہ کچھ کیتا ہے، مقصد کیا ہے پیغمبر دا، اے سارا کچھ سیرت دے اندر آ جاندہ ہے۔ اور تساں بڑے بڑے جیشت علماء نو سن دے ہو، میں تے طالب علم اور حقیقت ہے، تساں سیرتہ دے بارے مختلف بیانات سنے ہو سن، اور یہ بھی تو انہوں پتہ ہے کہ ایک مجلس دے اندر سیرت دا احاطہ کرنا، مکمل بیان کرنا اے ممکن ہی نہیں، بلکہ مجلس تے مجلس رہ گئی، 1400 سال ہو گئے، امت دے علماء، مشائخ، خطباء پیغمبر دی سیرت بیان کر دے آ رہے ہیں، پر اتنی انمول پیغمبر دی سیرت ہے کہ آج تک مکن دا نام نہیں پہلے دے۔ کمال ہے نا پیغمبر دا، اس ساری سیرت جو میں ایک دو پوائنٹ تواڈے سامنے پوائنٹ آؤٹ کر دا، بدل دیا اچھا صاف ہے، ٹھیک ہے، توجہ نہ اس سیرت نو سمجھان واسطے تھوڑا جا میں تانوں بیک تے لے جانا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آخو علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیتا، جس وقت تعمیر کمپلیٹ ہوئی، مکمل ہوئی، تا حضرت نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دے نال مل کے اللہ دے دربار دے اندر چند دعاواں پیش کی دیاں۔ اللہ ایک خلاصہ میں عرض کر رہے ہیں توجہ نال، اللہ اس شہر نو امن والا بنا، اے دے رحمن والا نو رزق عطا فرما، اے کر دے، اے کر دے، اے کر دے، اے کر دے۔ اے پہلا پارہ ہے تے پہلے پارے دے آخری رکوع تو پہلا رکوع میں حوالہ مین جا دے رہے ہیں، گھر دیکھ سکتے ہو، اور دے اندر اے ساری ڈیٹیل موجود ہے۔ اسے جگہ دے
اللہ دے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے کول جس وقت منگی ہے ایک آخری دعا، اور او دعا ہے کہ اللہ بیت اللہ شریف میں تعمیر کر دیتا ہے، ہن اس نو آباد کرن واسطے ایک خاص پیغمبر بھیج۔ میں سیرت والے پاسے جا رہے ہاں، توجہ کرنی ہے ذرا، گل سمجھ سو تو اگے آسانی ہو ویسی۔ اللہ اس بیت اللہ نو آباد کرن واسطے ایک خاص پیغمبر بھیج، رسولا من انفسہم، التنوین للتعظیم، خاص صفتہ والا، اس دا جسم مبارک، اس دی وضاقتہ کمال درجے دی ہوئے۔ اے ہو گئے اللہ دے نبی دی بناوٹ دے بارے، صورت دے بارے، لیکن فوراً اگے فرمائے اللہ او جرا پیغمبر ہوئے، اس پیغمبر دی سیرت انج انج ہوئے، کنگی ہوئے، اللہ یتلو علیہم آیاتے کا، سیرت دا پہلا اس دے اندر مین نقطہ کہ یتلو علیہم آیاتے کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، پیغمبر کریم ایو جیا بھیجے جس دی سیرت دے اے درجے لازمی ہوون۔ اس دعا دے وچوں دو جملے میں اج او لے کے تواڈے سامنے میں پیش کرداں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے کول کس سیرت والا نبی منگیا ہے؟ سمجھ آئی گل جی؟ سمجھ آندی پئی نا گل جی؟ اللہ پہلا پارہ ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ پاک تیرا گھر میں بنا دیتا ہے، میں دعاواں عرض کر رہے ہاں تے ایک ایوی نالے دعا ہے، اس بیت اللہ نو آباد کرن واسطے ایک خاص پیغمبر مبعوث فرما، او دے اخلاق تے کردار بڑے اعلیٰ درجے دے ہون، پر اللہ او دی سیرت کی ہو جائی ہوئے، سیرت دا پہلا پوائنٹ انج دا ہوئے یتلو علیہم آیاتک، اللہ تیرے اس نبی دی سیرت انج ہوئے کہ اپنی قوم والا نو، اپنی امت والا نو او تیریاں ایتاں پڑھ پڑھ کے سناوے۔ اللہ توجہ کر دو رہا، اللہ انہاں دی سیرت انج دی ہوئے، او اپنے واز دے اندر، بیان دے اندر، تبلیغ دے اندر تیرا قرآن سناوے۔ اشارہ کر دیتا حضرت ابراہیم پیغمبر نے، جے کسے بندے نے تبلیغ دا حق ادا کرنا ہوئے، لوگاں نو حق راستے دی طرف مائل کرنا چاہندا ہوئے، تا اس بندے واسطے قانون دس دیتا ہے، او جداں بھی بیان کرے، تبلیغ کرے، اللہ دے قرآن دیا ایتاں پڑھ پڑھ کے سناوے۔ سمجھ آئی؟ کیوں؟ اس واسطے ان هذا القرآن، اے جرا قرآن یہدی للتی ہی اقوام، اے قرآن ہدایت دی کتاب بن کے آیا ہے، جیرا بھی بندہ لوگاں دی ہمدردی کرنا چاہتا ہے، لوگاں دی خیر خواہی کرنا چاہتا ہے، لوگاں نو حق راستہ وکھاونا چاہتا ہے، انہوں چاہیے اللہ دا قرآن سناوے۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ آنے پہ نکل دے؟
اللہ فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا، تیریاں ایتا پڑھ پڑھ کے لوگوں سناوے۔ اللہ نالے ہور ایک سیرت دا دوسرا پہلو اے ہوئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ چھڑا قرآن دیا ایتا پڑھ پڑھ کے صرف نہ سناوے نہیں بلکہ انہاں دا ترجمہ تے تشریح تے مسائل اپنی امت والے لوگوں نو سمجھاوے بھی صحیح۔ اللہ دے پاک پیغمبر جس وقت تشریف لے کے آئے، اللہ دے نبی نے اپنی قوم والے اس امت دے افراد نو اللہ دا قرآن سناونا شروع کر دیتا۔ دن دے وقت اللہ دا نبی لوگوں نو قرآن سنا رہے ہیں۔ اللہ پاک تو بول کے فرمایا میرا پیغمبر یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا، او چادر اوڑھن والا میرا پیغمبر، او کمبل اوڑھن والا میرا پیغمبر، قم اللیل دن دے وقت لوگوں نو قرآن سنے میں، رات دے وقت میں اللہ نو بھی سنایا کر۔ اللہ عجیب بات ہے نا، کتنا مقام ہے کہ لوگوں نو قرآن سنے میں، رات دے وقت میں اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے قرآن پڑھیا کر۔ نصفہو او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے میرا پیغمبر ادھی رات یا اس تو تھوڑا حصہ یا کچھ زیادہ اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے قرآن سنایا کر۔ دن دے وقت لوگوں نو قرآن سمجھایا کر، رات دے وقت مینوں قرآن سنایا کر۔ اے محمد کریم دی سیرت ہے میرے بھائیو، ہن وہ ساریاں آیاتیں اتنے کٹھیاں نہیں ہو سکتیاں۔ میں تواڈے سامنے پیغمبر کریم دی سیرت دا جیڑا پہلا پہلو ہے کہ پیغمبر نے قرآن سکھایا ہے، بس دوسرا سنایا ہے، بس دوسرا پہلو ہے پیغمبر نے قرآن سمجھایا ہے۔ وہ ساری سیرت دے وچوں میں ایک آیت لے کے تواڈے سامنے بیان کر دینا تاکہ اج اسا ایک آیت قرآن دی سکھ لویے۔ آؤ ذرا اللہ دے نبی نے کنج کر کے لوگوں کو قرآن سمجھایا تے سنایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سورۃ الانعام دے آخر دے اندر، حوالہ بھی میں تانوں دے دینا، اللہ فرمایا قل، اے میرا پاک پیغمبر اعلان کر اور لوگوں نو آنکھ تعالو، آ جاؤ لوگو، اتلو میں تلاوت کر کے تانوں سرنا اللہ دا قرآن تواڈے سامنے میں تلاوت کردا۔ اللہ دے نبی نو اللہ فرمایا میرا پیغمبر انج کر کے اعلان کر کے لوگوں نو آگ تعالو، بھجاؤ لوگو، دوڑاؤ لوگو، قریب آ جاؤ لوگو، اتلو ما اور لوگوں میں تانوں اللہ دے قرآن دا اے مقام پڑھ کے سنائنا، وہ مقام اج میں پیغمبر کریم دا سنایا ہویا تواڈے سامنے بیان کردا۔ اور اتنی دے مسلمانوں مردوں تے عورتوں اللہ دا واسطہ ہے پیغمبر دی سیرت ہے کہ پیغمبر نے لوگوں نو قرآن سنایا ہے، پیغمبر دی سیرت ہے، پیغمبر نے لوگوں نو قرآن سمجھایا ہے۔ وہ چیز میں تواڈے سامنے عرض پیا کردا، اللہ دا واسطہ توجہ کر، اے معمولی کتاب نہیں، اے کوئی عام کتاب نہیں، اے کسی ملہ دی لکھی ہوئی کتاب نہیں، اے اللہ دا کلام ہے۔ سب تو پہلے اللہ نے انہوں پڑھے ہے، وقت جبرائیل امین نے پڑھ کے محمد نو سنایا ہے، وقت محمد رسول اللہ نے دی تلاوت کر کے اہل مکہ تے مدینہ تے دنیا نو سنایا ہے۔ 1400 سال ہو گئے اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہے ہیں تے آ رہے ہیں۔ اور میرے بھائیو آج تساں بھی سنو تے آیت پوری سمجھو، اور علماء بیٹھے نے انہاں دے کول
پوچھ لو اسا نفلاں بڑیاں پڑھ دیاں یار نیکاں اشراق پڑھ لیا تہجد پڑھ لیا چاشت وابین دے نفل پڑھ لے او میرے بھائیو علماء کو پوچھ لو اللہ دے قرآن دی ایک آیت سکھن نال 100 رکعت نوافل دا ثواب مل دے 100 رکعتاں 100 رکعتاں دا ثواب حاصل کریں دے ہو کرے سو او یار بولو تو صحیح ہاں ٹھیک ہے ہن توجہ کرو ہن 100 رکعتاں دا انشاءاللہ ثواب حاصل کریں دے ایک آیت تواڈے سامنے میں تلاوت ہی کریں نا اس نو مختصر انداز تانوں سمجھیں نا یہ حوالہ بتا دوں آپ کو لائٹ کم ہے ہاں جی سورت کا نام ہے سورت انعام اور آیت نمبر 151 151 نمبر دی آیت قُلْ تَعَالَوْا اے میرا نبی اعلان کر دے لوگوں نو بلا کے آکھ آ جاؤ اتلو میں تلاوت پہ کردہ تورے سامنے اللہ دا قرآن یا ربی اللہ یا رسول اللہ او کیرا مقام تسا سنا ہونا چاہندے ہو اللہ دے نبی نے فرمایا ربکم علیکم او میں محمد تانوں سناواں اللہ پاک نے تے تواڈے رب نے تواڈے اُتے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں نو حرام کر دتا ہے سنا ہن بزرگوں کو پوچھ لو یہ 70 سال پلس بیٹھے بزرگ عورتوں کو پوچھ لو اے پکی روٹی دے اندر ایمان دیاں شرطاں یاد ودے کر دے ہوندے ہیں ہوندی ہے نا شرط حاج صاحب ہاں بزرگوں یاد آندی پئی گل ہاں ہن سنے پکی روٹی دے اندر شرطاں ہوندیاں اللہ دیاں حلالہ نو حلال کر جڑی وے آدے ہے نا ہے اگلی گل تے اللہ دیاں حراماں نو ذرا بولو تو صحیح بزرگ تا بولو ہاں ہن او اللہ جیڑیاں چیزاں حرام کیتیاں انہاں نو حرام مننا ایمان ہے جنہاں نو اللہ نے حلال کیتا ہے انہاں نو حلال مننا ایمان ہے آؤ میں تانوں قرآن جو سنا رہا پیغمبر کریم نے اے آیت سنائیے لوگوں نو دسایا ہے او لوگو اللہ نے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں حرام کیتیاں اس آیت دے اندر میں محمد کریم تانوں سنا رہا اللہ دے نبی نے وقت سنایا کیریاں فرمایا اللہ تشرکو بھی شیئا اور لوگوں مرد مرونیے پر اللہ دیاں صفتہ دے اندر یا اللہ دی ذات دے اندر کسے نبی نو کسے ولی نو کسے بڑے نو کسے چھوٹے نو کسے نوری نو کسے ناری نو کسے بندے نو کسے پری نو کسے بھی مخلوق نو اللہ والیاں صفتان نہ پید ویرے اے شرک ہے ان الشرک لظلم عظیم اللہ دی عدالت دے اندر اس تو بڑا جرم کوئی نہیں اس تو بڑا قصور کوئی نہیں کیوں اللہ پاک نے اعلان کر کے فرمایا قل هو اللہ احد ادھا کہ میں نے اللہ بولو بولو اللہ قل هو اللہ احد کہ میں نے اللہ ایک ہے نہیں ہو نہیں قل هو اللہ احد مانا اللہ ایک ہے نہیں ہوندہ قل هو اللہ دا مانا ہوندہ اللہ اکیلا ہے اللہ ایک ہے نہیں میں بھی ایک بیٹھا ہوں مولانا بھی ایک بیٹھے ہیں بھائی اپنی ذات میں ایک ہے میں اپنی ذات میں ایک ہوں قل هو اللہ احد مانا احد مانا ایک نہیں ہوندہ اکیلا ہوندہ تے اکیلا ہمیشہ ہوندہ جس وقت بندہ آکھے یار کمرے دے اندر اکیلا بندہ بیٹھا ہے لگا بندہ بیٹھا ہے اے دا مطلب کہ ہو سی یار اور کمرے چ کوئی نہیں یہ میں نہ ہو سی نا کمرے دے اندر اکیلا بندہ بیٹھا ہے لگا بیٹھا ہے اور کمرے چ کوئی نہیں اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر لوگوں نو دسا دے قل هو اللہ احد اللہ لگائے اللہ دے نال دا اور کوئی نہیں سمجھ آئے
اللہ فرمائے اللہ تشرکو بھی شیعہ، اللہ دی ذات دے اندر یا اللہ دیاں صفتاں دے اندر کسے بڑے چھوٹے نو شریک نہیں بناونا۔ انج نہ آکھنا یار اللہ تے اللہ دا نبی وارث ہے، انج نہ پہ آکھیا ہے کہ وہ وارث ہونا کیندی صفت ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں زمینہ دا اکیلا وارث کون ہے؟ اے اللہ پاک دی توحید ہے۔ او مسلمان نہ تیرا بھی وہ خدا تے میرا بھی وہ خدا، اور جی میں اپنے رب دیا توحید دی آوازاں پہ لینا، تو ہی اپنے رب دیا توحید دی آوازاں لا کے جواب دے۔ زمین و آسمان دا اکیلا وارث کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ اللہ فرمائے میرا نبی ان لوگوں نو دس دے اللہ تشرکو بھی شیعہ، اللہ دا بھائیوال اور کینو نہیں بناونا۔ اللہ لگائے اکیلا ہے، اللہ تنے تنہا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اودا کوئی دھیتے پتر ہے، نہ اللہ آپ کہندہ دھیتے پتر ہے، ولم یکن لہو کفوا احد، اللہ دی برابری کرنا والا جمعی کوئی نہیں۔ اللہ توجہ نال سن لو، یہ پہلا حرام ہے پیغمبر دی سیرت کے لیے لوگوں قرآن پڑھ کے سناونا۔ نمبر 2 سیرت دا پوائنٹ ہے لوگوں قرآن پڑھ کے سناونا تو بعد سمجھاونا بھی۔ او سیرت میں تواڈے سامنے بیان پیا کردا، فرمایا اللہ دے قرآن نے، اللہ دا قرآن نبی پاک نے پڑھ کے سنایا اے مقام تے بعد نال نال سمجھا دیتا اللہ تشرکو بھی شیعہ، اللہ دا شریک کہنو نہیں بناونا۔ نبی ہے تا نبی اللہ دا محبوب دا ہے، پر معبود نہیں بن سکتا۔ معبود اکیلا کون ہے؟ بس اتنا مختصر تھوڑی تھوڑی تشریح کروں گا تاکہ گھنٹے دے اندر گل سمجھ جائے۔ اس تو بعد فرمایا او لوگوں پہلا حرام اللہ کیتا ہے شرک نو۔ سب تو پہلا حرام کیری چیز ہے؟ بولو شرک۔ کیری چیز ہے؟ شرک۔ نمبر 2 پیغمبر دی سیرتاں وچوں سیرت ہے، اللہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ او میری امت والوں سن لو، میں محمد کریم تانوں اللہ دا قرآن سنا کے دس رہا، ماں باپ دی نافرمانی نو اللہ حرام کیتا ہے۔ توجہ کرو ذرا توجہ، یہ اور پیغمبر دی سیرت ہے، ٹھیک ہے؟ پیغمبر دے دسیوں یا گلہ مننا، پیغمبر دا طریقہ کار کیا ہے، پیغمبر دی سیرت دا پہلا پہلو ہے کہ اللہ دے نبی نے قرآن پڑھ کے بھی سنایا ول سمجھایا بھی ہے۔ توجہ نال آج سن کے جاؤ ایک آیت تاکہ 100 نفلان دا ثواب کھڑا ہو جائے اور اللہ وطا سانو عمل دی بھی توفیق دے دے۔ اور اس مجلس دے اندر بیٹھن دی وجہ تو اللہ تو آدھی میری سارے آندھی بخشش بھی فرما دے وے آکھو آمین۔ اللہ فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ او لوگو اللہ نے حرام کر دیتا ہے ماں باپ دی نافرمانی نو، جدہ بھی ماں باپ دے نال معاملہ کرنا ہے احسان والا، بھلائی والا، ادب والا تے احترام والا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگو جس وقت رمضان دا مہینہ آندا ہے ہر روز افطاری دے وقت، توجہ کرنا حدیث سننا ذرا، اللہ دے نبی دی حدیث دا مفہوم ہے، فرمایا جس وقت رمضان دا مہینہ آندا ہے ہر روز افطاری دے وقت اللہ پاک 70,000 بندیاں نو جہنم وچوں کڈ کے جنت وچ داخل کر دیندا ہوندا ہے۔ وقت جس وقت مہینہ گزردا جاندا ہے، دن گزردے جاندے نے، آ جاندا ہے آخری
العشرہ او دے وچ جس وقت تاک راتاں وچوں لیلۃ القدر جس رات دے اندر ہوے اس رات دے اندر اللہ پاک ود کے کر دین جتنے بندے پورے مہینے دے اندر اللہ نے جہنم وچوں کڈے نے اس رات دے اندر اللہ پاک انہاں بنداں دے برابر اللہ ہور بنداں دی بخشش کر دیندا ہوندا ہے آکھو سبحان اللہ لیکن اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو اتنی کمال والی رات دے اندر 4 قسم دے بندیاں دی اللہ بخشش نہیں کردا او کیڑے 4 قسم دے انہاں وچ ایک بندہ ہوا ہے آکل والدین جیرا ماں باپ دا نا فرمان ہوئے اللہ اس بندے دی لیلۃ القدر کی بخشش نہیں کردا یہ حرام ہے ماں باپ دی نافرمانی کرنا سیرت سمجھ آنی پئی ہاں میں تھے بیان کراں سورت پیغمبر تسا اچھل اچھل کے آسو سبحان اللہ میں آکھا یار پیغمبر دا کمال دیکھو پیغمبر دی عظمت دیکھو اشارہ کر دینتے چند 2 ٹکڑے ہو جاندے پیغمبر دا اللہ نے کمال کے رکھے ہے ابو جال مٹھی دے اندر پتھریاں لے کے اندر تے وہ پتھریاں اللہ دے نبی دیاں گوائیاں پئیاں دین دیاں میں تو کمال پیغمبر دے سناواں تسا اچھل اچھل کے آسو تے خوش ہو سو لیکن یاد رکھو سیرت دے اندر انسانہ واسطے کامیابی ہے انسانہ واسطے رہنمائی ہے تائیں تا اللہ نے کہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اے فی سیرت رسول اللہ اسوۃ حسنۃ او لوگو جے تسا کامیاب ہونا چاہندے ہو تے محمد دی سیرت دے تے عمل کر لو محمد دی سیرت نو اپنا لو محمد دی گل نو اپنا لو محمد دی دعوت نو قبول کر لو محمد دی خطاب نو مان لو محمد دی کتاب نو مان لو محمد کریم دی دعوت نو قبول کر لو اور پیغمبر دی دعوت اللہ دا قرآن ایسا ہی ہے نا ہاں اور پیغمبر دی سیرت دا دوسرا کیا کیا فرمایا اللہ پاک نے فرمایا او لوگو وبالوالدین احسانا اپنے ماں باپ نال اچھائی دا سلوک کرو نہ فرمانی کدی نہ کرنا اور در حدیث سنو اللہ دے پاک پیغمبر بولو 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 یار تو سن ڈھلے ہوئے پایا میں گیا تلگنگ دے اتے علاقے دے اندر نا بیان کراؤں اتھے عوام چپ بیٹھی نہ بولے میں بیان کیتا بیان تو بعد وہ جرے انتظامی آن انہاں آکھا جی اتھوں دی عوام جری ہے نا اے بول دی نہیں چپ کر کے توجہ نال سن دی ہے میں کہا بات خیر ہے سن دی تا ہے نا تو سائیں میرے خیال ہے انجھے ہو یہ معاملہ ہے چلو سن دے پائے ہو نا تے سمجھ دے پائے ہو ہاں اللہ کرے سمجھ آ جائے بے شک نہ بولو میں کو تورے کو ووٹ تلے ہونے نہیں ٹھیک ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا حسن دیکھو میں حدیث سناؤں نہیں ہے اس نو سمجھاؤں واسطے میں پہلے گل پہ کرتا ہوں کتنا حسن ہے کتنا کمال ہے حسن دا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی نے فرمایا او حسان تال جی جی اجلس علی المنبر منبر تے بیٹھ جاؤ جی جی فرمایا میرا اللہ آخر ہے میں محمد دی تعریف کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان یہ ذرا سوچن لگ گئے اللہ دے نبی نے فرمایا ایدک اللہ بروح القدس او حسان میں محمد دی تعریف کر تاکہ اللہ تیروں جبرائیل دے ذریعے اللہ تیری مدد کرے بول حسان اور حسان بولن لگے ہیں نا تو حسان پہلا جملہ کیا آتا ہے
मदात मुहम्मदम बिमकालती वलाकिन मकालती बिमुहम्मद वलाकिन मदात मकालती बिमुहम्मदी। ओ लोगो, मैं भी हजरत हसन दा जुमला रिपीट कर रहा हूं, तवज्जो नाल। ओ लोगो, इंज ना समझे कि मैं अल्लाह दे नबी दी तारीफ करे सा ता नबी दा मकाम उच्चा होवे सी। ना ना, अजीब जुमला पे हजरत हसन दा तवज्जो करना जरा। इंज ना समझे जो मैं नबी दी तारीफ करे सा ते नबी दा मकाम उच्चा होवे सी। ना ना, उन्ना दा मकाम ता पहले दा बड़ा उच्चा, साडियां तारीफां दी लोड़ कोई नहीं। लेकिन वलाकिन मदातो मकालती बि मुहम्मदी, हाँ मैं अगर पैगंबर दी तारीफ कर सा ता मैनू ये फायदा होना है, मेरे लफ्जां ते शेरां ते जुमलां दी अल्लाह कीमत वधा दे सी। समझ आइए, मैं पैगंबर करीम दी हदीस सुनावा लगा ता वास्ते ताकि अल्लाह साडे जुमलां दी कीमत नु वधा देवे। आखो आमीन। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह ने मैनू जितना हुसन अता कीता है, जितना हुसन अता कीता है, फरमाया क़यामत वाले दिन ओ आयशा मेरी ज़ौजा, ये हुसन अल्लाह ने मैनू दुनिया दे अता कीता है, अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन इस नालों अल्लाह डबल हुसन अता कर देना है। अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना हुसन है पैगंबर करीम दा, अल्लाह दी ज़ात दी कसम है, पैगंबर दे हुसन दा मुकाबला सारी कायनात रल के भी नहीं कर सकती। है ना थोड़ा ईमान? हाँ, लेकिन क़यामत वाले दिन इस नालों डबल हुसन होना है। लेकिन अगली गल सुनो, अल्लाह दे नबी ने फरमाया आयशा याद रख, दो किस्म दे बंदे, ये बड़ी अहम हदीस है, सीने ते हाथ रख के सुनो, दिलन दियां खिड़कियां खोल के सुनो। फरमाया दो किस्म दे बंदे क़यामत वाले दिन मैं मुहम्मद दा दीदार कोई ना कर सकसन। अल्लाह सानू उन्हां विच ना बनावे। आखो आमीन। अल्लाह दे नबी ने फरमाया दो किस्म दे बंदे क़यामत वाले दिन मेरा दीदार ना पै कर सकसन। या नबी अल्लाह कौन बंदे आवन? सुन गिन सो, बर्दाश्त कर वे सो। हाँ ते बात फैसला करना सुनन तो बाद, क्या ये रकम मैं ते तू या असा लोग कर दे वदिया एक काम करना चाहिए या नहीं? तवज्जो कर। फरमाया दो किस्म दे बंदे मैं मुहम्मद दा दीदार कोई ना कर सकसन। या रसूल अल्लाह मन हुमा, कौन है नो बंदे? अल्लाह दे नबी ने फरमाया वालिदैन व तारिकु सुन्नती औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दे नबी ने फरमाया एक ओ बंदा जेरे अपने मां बाप दा ना फरमान होया, चाहे जितना भी नेक पे होवे, दिन क़यामत दे मैं मुहम्मद दा दीदार ना कर सकसी। नौजवानों गौर करो इस गल ते, ये मुहम्मद दी सीरत है। सीरत कड़की होंदी है, याद रखो। मुहम्मद दी सूरत मिठी ते सीरत कड़वी, क्योंकि सीरत दे अंदर जोर लगता है, सीरत दे अंदर रवाज छोड़ने पौंदे, सीरत दे अंदर बिदात छोड़नियां पौंदियां, सीरत दे अंदर कुछ करना पौंदा है। सूरत दे अंदर ता जमाल ही जमाल है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। वो बयान करदा जाए बंदा खुश होंदा जांदा है, सीरत बयान करदे जाओ ते बंदे दे पेट च मरोड़ पैदा जांदा है। नौजवानों सुनो, अपने वालिदैन की नाफरमानी कभी ना करना, वरना याद रखो
کچھ جرم کوئی چند جرم ایسے ہوندے یہ بندہ کر لوے نا اللہ اس وقت تک موت نہیں دیندا جب تک بندہ انہاں جرماں دا بدلہ دنیا تے نہ چکا دے انہاں جرائم میں جو ایک جرم اے بھی ہے اپنے ماں باپ دے کو گلے پھاڑ پھاڑ کے بولنا. مردوں میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے تے نوجوان بچیوں کی میں بات کر رہا ہوں 12 14 13 15 17 سال 20 سال دی عمر دیاں انہاں دی عموماً نیچر ہے عادت ہوندی ہے اپنے ماں دے اگے بالکل اس طریقے نال تند و تیز لہجے نال گل کر دیاں ماں دا کلیجہ چیر کے رکھ دے دیاں. نوجوانوں مردوں میں بھی یہ بیماری ہے عورتوں میں بھی یہ بیماری ہے. میرے نبی نے فرمایا آکل والدین یہ ماں باپ دا نافرمان ہے او بندہ میں محمد دی زیارت قیامت دے دن نہ کر سکسی. اچھا ایک گل دا جواب دیو ذرا تہاڈا ساڈا ایمان ہے کہ دن قیامت دے نبی سونے دی شفاعت نصیب ہو سی ہے نا الحمدللہ تے اے بھی دعا کر دے اللہ اسا سارے نو نصیب فرما. بھائی اوکا ڈھلے ہوئے ہاں جی ڈرائی بیٹھا اچھا ڈر تو نہیں پہ بول دے اچھا بھائی کوئی مٹھیاں گلا کریں اے حدیث تا مقال آوان ہے اگو مٹھیاں گلا کریں اللہ گل یاد آ گئی. ایک جگہ تو بندے 2 کاراں لے کے 12 اڈا بندے آ گئے ساڈے کول میں اس جگہ دا جان نہ نہیں لیندا انہاں میں نو آکھیا بھی اسانو نہ تساں مہینے دے 4 جمعے دیو. خیر انکار کیتا بڑی کوشش کیتی انہاں نو کھانا کھوایا عزت کیتی لیکن جمعے میں نہ دے سکیا. انہاں کہ اچھا انج کرو مہینے دے 2 جمعے دیتے کرو میں او دا بھی انکار کیتا. اچھا آخر کار 2 2.5 3 گھنٹہ بعد گل اے طے ہوئی بھی اچھا ایک تا جمعہ دے ہو جا صرف ایک دفعہ میں کہا ٹھیک ہے لیکن اس تو بعد اسانو وقت ہر مہینے ایک جمعہ دے سو میں کہا کوشش کر سا خیر اللہ دا کرنا. جمعے تے چلا گیا جمعے تے گل بیان الحمدللہ اے تک کدی سوچیا ہی نہیں نے بے فلانا خان تے چودھری تے ملک بیٹھا ہے تے میں سیدھی گل نہ کرا گل جیڑی حق ہے انہوں دھمکا دیو. میں اتے گل کیتی تے گل وچ آ گئی داڑھی دی تے داڑھی والا نو چھکی لا دیتی بغیر داڑھی والا نو چھکی لا دیتی. خیر جمعہ پڑھایا واپس آ گیا مہینہ گزر گیا 2 مہینے گزر گئے 3 مہینے گزر گئے او ول کے کس کے ہی نہیں نا بھئی جمعہ پڑھا سمجھ آئی نا. اچھا خیر مینوں بھی خیال نہ آیا میں آپ بزی ہوں. کچھ 2 3 4 مہینہ بعد انہوں نے میرا مغرب والے درس رکھ دیتا بھئی درس واسطے آ میں درس واسطے گیا درس تو پہلے بیٹھے اسے انہوں نے کہا شاہ جی ایک گل تو دساں میں کہا دسو. اس نے کہا جی یہ جو تواڈے پیچھے 2 کاراں لے کے گئے ہیں بے جمعہ دیو تے تساں جمعہ ایک پڑھایا ہے وقت انہاں تواڈے نال رابطہ نہیں کیتا تانوں پتہ ہے بے کیوں نہیں کیتا. میں کہ مینوں کی پتہ ہے آکھے جی میں تانوں دساں حقیقت حال یہ ہن انتظامیہ دے وچوں آئی. میں کہا دس. اس نے کہا جی تساں چھکی لا دیتی داڑھی منڈا نو تے جیڑے مجلس دی مسجد دی کمیٹی دے افراد دا نہ او سارے چھلے مچے ہیں. انہاں آکھا اے مولوی اسانو نہیں پجدا جڑا اسانو بھی نہ چھوڑے. او بھی ڈر گئے تے آج بھائی آدھا اساں ڈرے بیٹھے ڈرو نہیں قرآن و سنت دیاں گلاں سمجھنیاں چاہیے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے. اچھا بھائی آگے چلو. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا آکل والدین یہ ماں باپ دی نافرمانی کرے میں محمد دی زیارت نہ کر سکسی. نمبر 2 فرمایا تارک سنتی یہ بندہ میں محمد دی سنت نو چھوڑ دیندے. ناراض نہ ہونا میں کیا کر رہا ہوں دین ہے جو
محمد دی سنت نو کٹ کے گٹر دی زینت، محمد دا طریقہ شادیاں چ نہیں آون دیندا، محمد دا طریقہ گھر چ نہیں وڑن دیندا، محمد دا طریقہ کھیتی باڑی چ نہیں وڑن دیندا، محمد دا طریقہ کاروبار چ نہیں آون دیندا، محمد دا طریقہ لین دین چ نہیں آون دیندا، محمد دے طریقے نو چھوڑ دتا ہے۔ فرمایا جیڑا بندہ میں محمد دی سنت دے طریقے نو چھوڑ دے وے او بندہ بھی میں محمد دی زیارت نہ کر سکسی۔ اللہ اسا سارے انہوں سنتاں تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا ہون اگے چلو جی، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا۔ قرآن بڑی باریک لکھا ہے اللہ یار، نال شہید بھی ہے۔ اچھا فرمایا لا ولا تقتلوا اولادکم من املاق۔ توجہ نہ سننا، پیغمبر دی سیرت قرآن پڑھ کے سناونا تے ول سمجھاونا۔ میں پیغمبر دی سیرت بیان پیا کردا، پیغمبر نے ایک پوائنٹ سمجھایا ہے امت نو، وہ نقل کر کے تواڈے سامنے عرض پیا کردا۔ اللہ فرمایا لا تقتلوا اولادکم، او لوگو اپنیاں اولاداں نو قتل نہ کرے۔ سمجھ آئی نہیں؟ سوال پیدا ہوندے بندہ دشمنوں نو مریندا ہوندے، اولاداں نو بھلا کون قتل کردا ہوندے، لیکن اللہ دا قرآن ہے، پیغمبر دی زبان ہے۔ اللہ فرمائے لا تقتلوا اولادکم من املاق، اس وجہ تو اولاد نو قتل نہ کرے کہ یار بچے زیادہ ہو گئے تا میں کھانا تے ٹکر کیویں کھوے سا، انہاں نو پلے سا کیے، اے سوچا سوچ کے تے اپنے بچیاں نو قتل نہ کرے۔ سمجھ گئے ہو سنا کہ مراد ہے کہ معنی ہے؟ فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق، رزق دی تنگی دی وجہ تو، پرورش نہ کرن دی وجہ تو اولاد نو قتل نہ پہ کرے۔ اولاد نو قتل کرنا اللہ نے حرام کیتا ہے۔ اللہ فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق من املاق، فرمایا اس ڈر تو قتل نہ کرے جو انہاں نو کھانا کے تو کھوے سا۔ اللہ عجیب گل کی دیئے، توجہ کر، اللہ فرمایا نحن نرزقکم و ایاہم، او کملیا او بھولیا تینوں روٹیاں میں اللہ کھوا سکدا تا تیریاں دھیاں تے پتراں نو بھی کھوا سکدا۔ تو کیری شے ماں دے پیٹ جو لے کے آیا ہے، تو بھی تا خالی ہاتھ آیا ہے۔ اور سن لے بندیا، جی میں خالی ہاتھ آیا ہے، یہ بھی خالی ہاتھ دنیا تو جاونا ہے، نہ کوئی شے لے کے آیا ہے، نہ کوئی شے لے کے ونجنی ہے، دنیا تے تو آیا ہے۔ اللہ فرمائے تے نحنو نرزقکم، نحنو نرزقکم، روزیاں دے انتظام میں تیرے واسطے کر دیتے نے، تینوں کدی بھکھا نہیں سوون دیتا، نہ کدی پیاسا سوون دیتا ہے۔ چنگی بھیڑی جس طرح دی تیرے واسطے میں مقدر لکھا آئی، اچھی ماری جو کچھ بھی لکھی آئی تینوں مل دی رہی ہے۔ اللہ فرمایا نحنو نرزقکم و ایاہم، تینوں کھوا سکدے ہاں تا تیریاں دھیاں تے پتراں نو بھی کھوا سکدے ہاں۔ ایک غلط سوچ سمجھ کے، کافراں والی سوچ کے بچے دو ہی اچھے، ایو جی سوچا سن کے دل اپنا ذہن نہ پیا بنا میں مسلمانہ۔ اللہ فرمایا اولاد نو قتل کرنا حرام ہے۔ آواز کیوں گھٹ گئی ہے بھئی؟ اللہ فرمایا اللہ، ہاں ایک اور گل توجہ نال سنو، اولاد دا قتل دو طریقے نال ہوندا ہے۔ سمجھ آندی پئی گل؟ ہاں توجہ نال سننا ذرا، اے مرد و عورتوں سب کی بڑی غور طلب بات ہے۔ اولاد دا قتل دو طریقے نال کیتا جاندا ہے۔ ایک قتل ہوندا ہے جسمانی قتل ہے، امید لگی ضائع کرا دیا، بورشن کرا دیا، ایک کام ہے۔ نمبر دو دوسرا قتل ہوندا ہے روحانی قتل۔
جسمانی قتل والا جرم چند بندے کر دین، روحانی قتل والا جرم اکثر بندے کر دین. سمجھ آئی؟ نہیں، اور ایکسپلین کرتا ہوں، توجہ کرنا. جسمانی قتل، روحانی قتل، جسمانی قتل چند بندے کر دین، سمجھ گئے ہو تسا؟ تے روحانی قتل اکثر بندے کر دین. کیا مطلب ہے؟ روحانی قتل اے ہوندا ہے روح اللہ نے آسمانہ تو بھیجیے، جسم اللہ نے مٹی تے زمین چو بنایا ہے. اللہ فرمایا او بندیا کدی غور کر، توجہ کرنا، او بندیا کدی غور کر، روح یہ ہون چلے ہے. اچھا ہوں آئیے باس. اچھا فرمایا او بندے روح میں آسمانہ تو نازل کی دیئے، جسم میں زمین چو بنایا ہے. روح واسطے جری آسمانہ تو آئیے، ایدی خوراک بھی میں آسمانہ تو اتاریے، تے جسم میں زمین چو پیدا کیتا ہے، ایدی خوراک دا بندوبست بھی میں زمین چو کیتا ہے. او بندے سن لے، جس وقت تو اپنے جسم نو زمین والی خوراک نہ دے وے تا ایک وقت وہ آندہ ہے جسم کمزور ہوندیاں بالآخر جسم مر جاندہ ہے، جسم دا قتل ہو جاندہ ہے، جسم دی موت واقع ہو جاندی ہے. اللہ فرمایا جس طرح روح نو جسم نو اپنی خوراک نہ ملے جسم مر جاندہ ہے، اسی طرح روح نو بھی اپنی خوراک نہ ملے روح دا بھی قتل ہو جاندہ ہے. اللہ روح دو آسمانہ تو آئیے، روح دی خوراک کے لیے توجہ ہے نا. اللہ روح جو تو نازل کی دیئے، اے دی خوراک تو کری نازل کی دیئے. اللہ فرمائے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. اے میرا پیغمبر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین. او کائنات والو، میں اللہ نے روح آسمانہ تو نازل کر کے اس روح دی خوراک قرآن دی شکل دے اندر نازل کی تھی. فرمایا بندیا لا تقتلوا اولادکم، اولاد نو قتل نہ پیا کریں. جسمانی قتل ہوئے تاں بھی حرام ہے، روحانی قتل ہوئے تاں بھی حرام ہے. ہن غور کر مسلمانہ، جسمانی قتل میں تنو دسے چند بندے کر دیں تو روحانی قتل اکثر بندے کر دیں. جتنے بیٹھے ہو تو سب باپ، جتنی ماما بیٹھی ہیں دسو انہوں کو پوچھو انہوں دیکھو تو سب اپنے بچے انہوں روحانی خوراک کتنی دیتی ہے؟ کیا وہ ان کی روح کے لیے کافی ہے؟ بچپنے جو قرآن پڑھا دیتا کہ مائی دے کولو، کہ محلے دے کاری صاحب کولو یا کاریہ صاحبہ کولو قرآن پڑھا دیتا، ناظرے 6 کلمے یاد کرا دیتے یا زیادہ تیر مارا تا نماز یاد کرا دیتی. باز میں پتر نو حق سمجھا دیتا ہے اے دین اسلام ہے. انہر نہ کریں دیا سا، انہر کریں دیا نا. اے جیرا 6000 تو زائد آتا والا قرآن ہے، ایک ہے اور مخلوق واسطے. اے روحانی قتل کی تی اولاد دا. اولاد نو تے اے سمجھایا بے صرف اور صرف دین ہی ہے. یہ بندہ نماز چا پڑھے، کلمہ آن دے اور 6 کلمے چا دوراوے یا کہیں اہلِ ناظرہ قرآن چا پڑھے. یہ اولاد کا روحانی قتل ہے کہ بندہ اس قابل بھی نہ ہو سکے کہ بندہ قرآن پڑھ کے یہ سمجھ سکے کہ میرا رب کہتا کیا ہے. اس قابل بھی نہ ہوئے. اے دی روح خاک زندہ ہے. ہوں تو نو ڈر دے پہ اے میں تو نو دساں بھئی آج ہنے کڑوا بیا تو ساں آنکھوں پہ بھی ڈر دے پہ میں سنا کے باتی ویسا یا تو اٹھی ونجو ٹھیک ہے نا، یا بات سنو. اللہ بھائیو اللہ فرمایا اولاد نو قتل نہ کر. جسمانی قتل بھی من نہیں، روحانی قتل بھی من نہیں. اولاد نو اللہ دا قرآن سکھا، محمد دی سنت سکھا، اے پیغمبر دی سیرت ہے.
حضرت فاطمہ آئیاں، آکھو رضی اللہ عنہ، ابا جی اے میرے ہاتھ دیکھو، ہتھاں دے اوتے سارے چھالے پے گئے، میں چکی پیس دیاں، میں اے میرے اتھے مونہ تے دیکھو جی داغ بن گئے، میں مشکیزے بھر بھر کے آن دیاں پانی دے۔ ابا جی تو کولو تو بڑے لونڈے لونڈیاں آندے راندے، کوئی ایک دو مینوں بھی عنایت کر دیوا تو میری سپورٹ ہو ونیا۔ اللہ دے نبی نے اپنی بچی دی روحانی تربیت کی تھی ہے، تو فرمایا بیٹا اس لونڈے یا لونڈی نالو زیادہ قیمتی چیز میں تینوں دے دیں۔ ابا جی کیوں نہیں، ضرور دے دیو۔ اللہ دے نبی نے فرمایا بیٹا انج کیتا کر، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر آکھیا کر تے پڑھیا کر، اے انہاں لونڈیاں تے انہاں شیئاں نالو زیادہ قیمتی ہے۔ بچے دی روحانی تربیت ہو رہی ہے، اسا کتنا سکھایا ہے۔ عموماً دیکھو نا، ناراض نہ ہونا یار، بچیاں بیاہ کے شادی کر کے دین رہے بندہ، کچھ عرصے بعد گھر کی اختلاف ہو سکتا ہے، میاں بیوی دا نو ساس دا بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی نویں گل نہیں، ہر گھر دا معاملہ ہوندا ہے۔ باپ مونڈے تے دھوتی ساٹ کے پہنچ جاندا ہے، چل تو میرے نال برقع کر کے۔ حالانکہ اس چاہیے ہے کہ بچی دا روحانی قتل نہ کریا، بچی نو سمجھاویا بیٹا زندگی دے اندر مسائل آندے راندے ہوندے، اے برداشت بندے کریں دے اور جانور نہیں کریں دے ہوندے، برداشت کر، اچھے طریقے نال ٹیگل کر۔ نہیں روحانی قتل کر دیے، فوراً اٹھا کے لے آئے بچی کو۔ ایک لوگ کریں دے نا، تسا نہیں، تسا تو ماشاءاللہ ٹھیک ہو، میں لوگوں دی گل پہ کردا جی تمہارے ریتلی تو ہٹ کے دوسرے لوگ ہیں۔ اللہ امید ہے میرا بات نہ سدے سو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ دی قسم ہے میں جتنی بھی گلاں کرندا پیا، خدا پاک دی قسم ہے باوضو بیٹھا قرآن سامنے ہے، تہاڈی دشمنی واسطے نہیں، تہاڈی خیر خواہی واسطے کرندا پیا۔ اللہ کرے سمجھ آ جا، محمد دی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جی اگلا پہلو دیکھو، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اور اگلی گل سن لو، اللہ فرمائے لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ او نوجوانوں تواڈے مقصد دی گل ہے، اللہ دا واسطہ توجہ نال سنو۔ اللہ پاک نے سارے انواع کیسے رہو، نوجوانوں نو نہیں، وڈیاں نو بھی، مرداں نو بھی، عورتاں نو بھی، چھوٹیاں نو بھی۔ اللہ فرمائے لا تقربوا الفواحش، او میرے محمد الرسول اللہ دے امت والو، بے حیائی دے کماں دے قریب ہی نہیں جاونا۔ کیوں؟ بے حیائی اللہ حرام کر دیتی ہے، فرمایا بے حیائی دے کماں دے قریب ہی نہیں ونجنا۔ تے اج ویکھ لو سارے چھوراں دے لڑکاں دے موبائل، اللہ معاف کرے، ان کی فیس بک آئیڈیاں کھول لو، ان کی واٹس ایپ چیٹنگ گروپوں میں دیکھ لو کیا کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ او میرے محمد دی امت والے، او امت والیو سن لو، کھلے عام بھی بے حیائی دے قریب نہیں جاونا، تے لگا تے چھپ چھپا کے بھی بے حیائی دے کماں دے قریب نہیں ونجنا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وساء سبیلا، یہ بہت برا راستہ ہے، یہ دا انجام بہت برا ہے۔ توجہ نال گل سن لو ذرا مسلمانوں، اور میرے بھائیوں تے بہنوں توجہ نال سن لو، بے حیائی والا راستہ، فحاشی والا راستہ، بدکرداری والا راستہ، غلط راستہ، فرمایا لوگوں غلط بے حیائی والا راستہ اتنا برا راستہ ہے کہ بندے نو اس وقت تک موت نہیں آندی جب تک بندہ اپنی اس بدکرداری دا بدلہ دے نہ لے۔ امام شافعی کو رحمت اللہ تعالی علیہ، توجہ نال گل سن لے مسلمانہ، اللہ دا واسطے دل دی کھڑکیاں کھول کے سن لے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائے او لوگو اے جیری بدکرداری تی زنا والا برا عمل ہے، سن لو لوگو اے ایک قرض ہے، کہ رشے
قرض ہے تے قرض ہمیشہ واپس کریندا ہوندا ہے، او جڑا قرض دیون والا ہوندا ہے اونوں قرض واپس کریندا ہوندا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمائے لوگو اے زنا تے بد کرداری والا عمل ایک قرض ہے، اور فرمایا ایک قرض ادا کر کے جانا ہے۔ شاگردہ نے پوچھے حضرت بندہ مرد ہے، اس نے اگر غلط کام کیتا ہے تو بدلہ کیویں دے کے جائے گا؟ امام صاحب نے فرمایا سنو لوگو تیرا قرض بندے نے لیا ہے، قرض دا بدلہ اس دے ملے اس صورت دے اندر کہ اس دا قرض یا تا او دی ماں ودی لہندی ہوندی ہے، یا تا او دی بہن ودی لہندی ہوندی ہے، یا او دی بیوی یا بیٹی ودی لہندی ہوندی ہے، اے بندے دا لے ہویا قرض ہوندا ہے۔ تاں تے اللہ فرمائے لا تقرب الفواحش، بے حیائی دے کماں دے قریب نہ ونجو، برائی دے کماں دے قریب نہ ونجو، چاہے چھپ چھپا کے ہوئے یا اعلانیہ ہوئے، یا بستر دے اندر تو لیٹا ہوئے ہیں یا لیٹی ہوئی ہیں تے اپنے موبائل دے اتے کے کچھ دیکھ رہے ہیں، ماں بتانا ماں زہرا، چھپ چھپا کے کرتا بھی اللہ نو پتہ ہے، جو اعلانیہ کرتا بھی اللہ نو پتہ ہے۔ لا تقرب الفواحش، محمد دی سیرت ہے کہ او محمد دی امتیا برائی تے بے حیائی دے کم دے قریب۔ اللہ اور اگے چلو آؤ ذرا سن دے ہو، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، پہلے فرمایا لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اتھے فرمایا اگر اسی آیت کے اندر دو جملے آگے لا تقتلوا النفس، او میرے محمد دی امت والو کسے مسلمان نو قتل نہ کرو، ایک معنی۔ دوسرا معنی فرمایا کسے بے گناہ نو قتل نہ کرو، کیوں؟ اگلا جملہ دس رہے ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، تاں یہ معنی پیا کردہ کسے بے گناہ نو قتل، بولو کسے بے گناہ نو قتل، ادھا مانا ادھا مطلب ہے ہویا کہ جرم کرے اونو قتل کر دے ہو، یہ لگتا پہ نا مانا، لیکن توجہ نال گل سن لو، یہ مجرم ہوئے، یہ قاتل ہوئے، اور یہ قصاصاً مریمنا ہوئے، اونو ہم تم قتل نہ کرے، اونو عدالت بدلے دے اندر قتل کراوے، بندے دے ذمے قانون ہاتھ جلے من دی اجازت، سمجھ آئی؟ اور سن لو مسلمانوں، ہماری میاں والی میں یہ وبا بہت زیادہ ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ پرسوں دو کترہ دو پرسوں دو قتل ہوئے، اس تو ایک دن کل اے بھی پرسوں دی گل ہے، ساڑے نال مسجد ہے، بندہ آیا مسجد ہے، کوئی کل نہیں، چھرا چاہو آیا 5-6 چاقو لگا گیا ہے بندے، اللہ معاف کرے۔ ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں ایک جملہ بڑا قیمتی اردو آگئی، بڑا قیمتی جملہ کونوں دس کے جا رہے ہیں، جس وقت دا مسلمانہ نے کفار دے خلاف اسلحہ چاونا چھوڑ دیتا ہے، اللہ انہاں نو آپس وچ ٹکرا دیتا ہے تے لڑا دیتا ہے۔ اے اسلحہ یہ کافر کے خلاف ہونا چاہیے تھا، لیکن مسلمان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ فرمانے لا تقتل النفس التي حرم اللہ، اللہ جرا حرام کیتا ہے قتل، جس بندے دا قتل ہونا حرام کیتا ہے قتل نہ کر۔ اللہ سانو بھی اثر یہ نسلوں بچا دے، اور یہ سارے معاملات ہوندے عدم برداشت دی وجہ کو، بندے دے اندر برداشت نہ ہوئے تب بندہ اس قسم دے سٹیپ لے لیندہ ہے۔ اللہ پاک نے تائیں تا قرآن مجید دے اندر بار بار فرمایا وَصْبِرْ وَصْبِرْ وَصْبِرْ، بندے آج صبر کر، ان اللہ مع الصابرین، صبر تو چکر اللہ آپ تیرا ساتھی بن جائے گا، بے صبری نہ کر۔ آؤ جی 1.25 گھنٹہ ہو گئے، انہوں کو پوچھا نہیں، ان آیت علی 100 نفل پڑھ سو، 100 نفلوں دا ثواب حاصل کرے سو کہ کون آ لگتا تھک پایا ہو، بس وہ کہنے
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ایتی مکئی ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ فرمائے اے اللہ توانو بڑے زور نال نصیحت پیا کر دے، وصاکم وصیت سے اللہ توانو بڑے زور نال نصیحت پیا کر دے تاکہ توانو گل سمجھ آ جائے اے سارے راستے غلطین، یہ دسیں توانو اے سارے راستے غلطین۔ محمد دی سیرت پہلا پہلو ہے یتلو علیہم آیات کا، اللہ دا نبی لوگوں نو قرآن پڑھ کے سنیں دے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ صرف قرآن پڑھ کے سنیں دا نہیں اللہ دا نبی بلکہ قرآن دی تشریح بھی سمجھیں دے۔ وہ حصہ میں تھوڑا جا تمہارے سامنے سنا دیتا ہے، لیکن محمد ہے کون؟ محمد رسول اللہ کون ہے؟ اللہ فرمایا لوگو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مرتبہ تے مقام جے تو سا سننا ہوئے تے تو انہوں پتا ہونا چاہیے دے۔ روحاں دا جہان نہیں، جس وقت اللہ نے سارے انسانہ دیا روحاں پیدا کی دیا، چند روحاں نو اللہ علیحدہ چا کیتا، علیحدہ کر کے اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ فرمایا میں کہ کیتا چند روحاں نو علیحدہ چا کیتا، انہاں روحاں نو آکھیا او میری علیحدہ شدہ روح میں توانو نبی بنا من دا ارادہ رکھدا، میں اللہ توانو نبوت دا تاج پہناونا چاہنا، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ کیری شرط ہے ثم جاءکم رسول، جے تواڈے اندر تواڈے دور دے اندر تواڈی نبوت دے زمانے دے اندر ایک اکیلا محمد رسول اللہ جے تشریف لے آوے تب ہونے میرے نال وعدہ پہلے کرو تے تاں میں نبوت دینا۔ اللہ کیرا وعدہ؟ اللہ فرمائے میرا محمد جس وقت تواڈے اندر آونجے وقت تسا اپنی نبوت نو چھوڑ دینے، میرے محمد دے نقش قدم تے چل پوسو، میرے محمد دے امتی بن کے شروع ہو ویسو پیغمبر دے نال، اگر اس گل نو تسا من دے ہو تاں میں تانوں نبوت دینا۔ سارے نبیاں دی روحاں نے آکھیا قالو اقررنا، اللہ ساڈا شاہی وعدہ ہو گیا کہ ساڈے دور دے اندر تیرا محمد آ گیا، اسا اپنی نبوتاں دا تبلیغ تے پرچار چھوڑ کے تیرے محمد دے صحابی بن ونجنا ہے۔ نبی دا مقام ہے۔ ایک جملہ سن لو آخری بات گل مکینے ہوں۔ اللہ نے بات سنانے لگا ہوں ذرا غور کرنا، اللہ نے آدم علیہ السلام نو کلمہ عطا کیتا ہے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ نو پیغمبر نو یہ کلمہ عطا ہوئے لا الہ الا اللہ، نو نجی اللہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ لا الہ الا اللہ، داود خلیفۃ اللہ لا الہ الا اللہ، یوسف صدیق اللہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ توجہ نال گل سننی ہے ذرا، حالانکہ 1.25 لاکھ دے قریب تقریباً اللہ نے نبی تے رسول بھیجے، نہیں ہے نا، ہے 1.25 لاکھ دے قریب نبی تے رسول بھیجے، انہاں نبیاں تے رسولاں وچوں 313 رسول اللہ نے بھیجے، لیکن عجیب گل تواڈے سامنے کرن لگا، کسے رسول دے نال اللہ نے اے نہیں آکھیا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، حالانکہ موسیٰ اللہ دا رسول ہے، آخو علیہ السلام۔ بات سمجھانے لگا ہوں اپنے نبی کے شان کے حساب سے، شان
ایمان کے اعتبار سے ایک بات کرنے لگو، توجہ کرنا، اللہ نے اے نہیں آکھیا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کسے بھی نبی دے نال، کسے بھی رسول دے نال اللہ نے رسول اللہ دی صفت لا کے کلمہ نہیں دیتا۔ جدو نمبر آیا محمد الرسول اللہ دا، آکو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک ایون مقام ہے نا، میں نے پتا تو خوش ہو ویسا فرمایا اللہ پاک نے کہ میں اپنے محمد نو کلمہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رسول تا اور بھی بڑے نے لیکن کہندے کلمے دے اندر رسول اللہ والا جملہ نہیں دیتا، ایک کو محمد نو رسول اللہ دیتا ہے۔ کیوں؟ تو سوچ دسو، رسول تا اور بھی ہن تے اللہ رسول اور کلمے کہندے نبی دے کلمے نال نہیں لایا، ایک کو محمد کریم نال رسول اللہ لایا ہے نا اللہ، پتہ ہے نا تانوں؟ ہاں تک کیوں؟ ایدہ جواب اگلی دفعہ رسان جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، اللہ ہم سب کو نجات عطا فرما، دنیا آخرت کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرما، اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلا، اللہ ہماری دنیا بھی آسان فرما، ہماری موت بھی آسان فرما، ہماری آخرت کی جتنی منزلیں ہیں سب میں آسانیاں پیدا فرما، اللہ ہماری نسلوں کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو رسول اللہ کے دین کا خادم بنا، اللہ ہم سب کو ہماری نسلوں کو دجالی فتنوں سے محفوظ فرما، اللہ ہر بڑے چھوٹے فتنوں سے محفوظ فرما، اللہ ہر بڑی چھوٹی بیماریوں سے محفوظ فرما، اللہ ہر بڑی چھوٹی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنے مریض ہیں جو بیٹھے ہیں یا جن کے متعلقین میں سے کوئی مرد و زن بیمار ہیں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو صحت و عافیت والی مبارک زندگی نصیب فرما۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، جو چند جملے میں نے ان کے سامنے قرآن و سنت کی روح سے پیش کیے ہیں اللہ ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اس مجلس میں جو کمی کوتاہی ہو گئی بولنے میں، سمجھانے میں، سننے میں، اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔